کے ساتھ وابستہ کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے خاتم النبیین بنایا اور نبوت کا دروازہ آپ پر بند کر دیا گیا۔ اب صبح قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور دوسری حدیث شریف میں فرمایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ رب ذوالجلال نے اس آخری امت کو جو کتاب ہدایت عطا فرمائی، اس کتاب ہدایت کا مقدس نام قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اپنا تعارف خود کراتا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ قرآن مجید وہ صحیفہ ہدایت ہے جس کو قرآن مجید میں فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قیامت تک جو کوئی بھی ہدایت پانا چاہے گا اس کو ہدایت میسر آئے گی تو قرآن مجید سے میسر آئے گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے، ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث شریف ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں۔ اور پھر میرے آقا کریم نے اسی قرآن مجید کے متعلق ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العزت اس قرآن مجید کی بدولت بہت سی قوموں کو، بہت سے لوگوں کو عروج، ترقی اور کمال عطا فرمائے گا، اور بہت سے لوگوں کو قرآن مجید کو ترک کرنے اور اسے پس پشت ڈالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قعر مذلت میں گرائے گا۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے، اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں، اس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حاضرین محترم، آئیے آج کے درس قرآن و حدیث میں جس عنوان پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں، جیسے عزیز القدر صاحبزادہ محمد محتشم رضا قادری نوری نے آپ کو بتایا کہ یہ ماہ صفر المظفر شریف ہے، اور اس ماہ صفر المظفر شریف میں بہت سے اولیاء کاملین کے اعراس مبارکہ ہیں۔ ان کا وصال اس مہینے میں ہوا اور ان کی تاریخ وصال پر ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اولیاء کاملین میں سے ہیں کہ صدری روایات کے مطابق سیدنا غوث العظم، غوث الثقلین، سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں علی بن عثمان الحجویری الملقب بداتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ پاتا، میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کا مرید ہو جاتا۔ یہ سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد مبارک علماء کرام میں اور عرفاء میں صدری روایت یہ چلی آ رہی ہے، اور آپ کا اتنا عرفہ اور اعلیٰ مقام ہے، ولایت میں وہ بلند درجہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا کہ خواجہ خواجگان عطائے رسول فی الہند حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور داتا صاحب کے حضور اعتکاف کر کے اکتساب فیض کیا تھا، آپ کے مزار شریف سے فیض حاصل کیا تھا۔
یہ اولیاء کاملین کے عرس اس مہینے میں ہیں، اور آپ نے ابھی سنا کہ سرکار اعلیٰ حضرت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان، آپ کا وصال مبارک صفر المظفر شریف کی 25 تاریخ کو ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال شریف وہ ماہ سفر کی 28 تاریخ کو ہے۔ اسی طرح اور بہت سے اولیاء کرام کے وصال اس مہینے میں ہوئے اور ان کے عرس منائے جاتے ہیں۔ میں نے آج یہ عرض کرنا ہے کہ صاحب مزار سے فیض حاصل کرنا شریعت مطہرہ میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ کو بطور عنوان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بہت توجہ سے سنیے۔ رب ذوالجلال نے لا ریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ پہلے کیا حکم دیا گیا؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تمہارے دل میں ہر وقت خشیت الہی کا غلبہ رہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جواب دہی کا تصور تمہارے ذہن و ضمیر پر ہمہ وقت غالب رہے۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا حکم ارشاد ہوا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈ کے لاؤ۔ اب یہ وسیلہ کیا ہے؟ جسے ڈھونڈنے کا حکم ہے، جسے تلاش کرنے کا حکم بے نیاز رب قرآن میں دے رہا ہے۔ تو آئیے امام المحدثین شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ رحمہ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ بیعت یہاں وابتغوا الیہ الوسیلہ سے کیا مراد ہے۔ کسی نے کہا کہ یہاں وسیلہ سے مراد قرآن مجید ہے، کسی نے کہا کہ وسیلہ سے مراد نیک اعمال ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ رحمہ اس آیت کریمہ میں وسیلہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہاں وسیلے سے مراد بیعت مرشد ہے، بیعت مرشد ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے لیے اور اس کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے شیخ کامل کی ضرورت ہے، ایک مرشد کی ضرورت ہے، ایک ہادی کی ضرورت ہے، ایک راہبر کی ضرورت ہے، ایک رہنما کی ضرورت ہے۔ کسی نے کیا خوب سمجھا دیا آسان لفظوں میں کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے جو ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کر کے لاؤ، ڈھونڈ کے لاؤ۔ میں جب کالج میں پڑھا کرتا تھا تو اس دور میں 4th ایئر میں تھا، گورنمنٹ ڈگری کالج شیخو پورہ میں۔ تو ایک پروفیسر تھے، انہوں نے دوران لیکچر اور کلاس کے دوران یہ بات کی کہ یہاں وسیلہ جو ہے اس سے مراد ہے نیک اعمال۔ میں نے پوچھا کہ یہاں وسیلے سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ کہنے لگے کہ نیک اعمال جو ہیں، اعمال صالحہ جو ہیں وہ مراد ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ وسیلہ ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور روزانہ اسی موضوع پر کوئی نہ کوئی بات چلتی۔ میرے والد گرامی حضرت محدث عبدالوی علیہ رحمت و رضوان، اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ میں کنز الدقائق، اصول شاشی، مرکات، ریاض الصالحین یہ میرے اسباق تھے۔ دوران سبق میں نے اپنے والد ماجد علیہ رحمہ سے یہ عرض کیا کہ کل کلاس میں یہ بات چلی ہے، تو پروفیسر یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں اعمال صالح مراد ہیں، یہ اولیاء اور انبیاء یہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ نہیں ہیں، بلکہ نیک اعمال وسیلہ ہیں، نیک اعمال وسیلہ ہیں، نماز وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے، حج وسیلہ ہے، زکوٰۃ وسیلہ ہے، اور انبیاء اور اولیاء مقربین بارگاہ خداوندی یہاں یہ وسیلہ مراد نہیں ہے۔ تو میں نے اپنے والد ماجد سے جب عرض کیا تو آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ
کل آپ جب جائیں کلاس کے اندر تو اس سے ایک سوال کریں کہ اعمال صالح جو ہے، اعمال صالحہ، نیک اعمال، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، کوئی بھی نیک عمل، یہ کون سی مخلوق ہے؟ فرمایا کہ مخلوق اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اور فرمایا کہ مخلوق کی 3 قسمیں ہیں، ایک مشکوک مخلوق ہے، اور ایک مقبول مخلوق ہے، اور ایک مردود مخلوق ہے۔ مخلوق کی کتنی قسمیں ہیں؟ سارے بولیں کتنی قسمیں ہیں؟ ایک وہ مخلوق ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک وہ مخلوق ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، برگزیدہ ہیں، مقبول ہیں، محبوب ہیں رب کی بارگاہ میں۔ ایک مخلوق تو وہ ہے جیسے انبیاء ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ کے محبوب بھی ہوتے ہیں، انبیاء و اولیاء اللہ کی بارگاہ کے مقبول بھی ہوتے ہیں، محبوب بھی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا مخلوق کی 3 قسمیں ہیں، ایک مردود مخلوق ہے، ایک مشکوک مخلوق ہے جی، اور ایک مقبول مخلوق ہے۔ ان سے پوچھو ذرا کہ یہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، نیک اعمال جو ہیں، ان کو آپ اگر مخلوق مانگتے ہو تو پھر بتاؤ یہ کون سی مخلوق ہیں، یہ کون سی مخلوق ہیں؟ اور میں نے جب اگلے دن جا کر کے یہ سوال کیا تو وہ پروفیسر صاحب جو ہیں وہ تو مبہوت ہو گئے، بالکل لاجواب ہو گئے، کہنے لگے اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا جناب مخلوق کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ مخلوق ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے، اس کی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب بھی ہے، اور ایک مخلوق وہ ہے جو مشکوک ہے، اس میں شک ہے کہ پتہ نہیں یہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور ایک مردود مخلوق ہے جن کو بالکل رد کر دیا گیا۔ 3 قسمیں ہوئیں۔ تو فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ یہ مشکوک مخلوق ہے، مقبول مخلوق ہے یا مردود مخلوق ہے اعمال صالح۔ پہلے تو وہ بالکل چپ سادھ گئے، اور بعد میں جب میں نے پھر اصرار کیا اور میں نے کہا جناب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مخلوق کی 3 قسمیں ہیں، مقبول، محبوب اور مشکوک۔ آپ یہ بتاؤ کہ اعمال صالحہ کو آپ مشکوک مخلوق مانتے ہو، محبوب مخلوق مانتے ہو، مقبول مانتے ہو؟ کہنے لگا کہ مقبول تو ہم کہہ نہیں سکتے، مردود بھی نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام نیک اعمال یہ مشکوک مخلوق ہیں، مشکوک مخلوق ہیں۔ مشکوک سے یہاں کیا مراد ہے؟ فرمایا میرے والد گرامی علیہ رحمہ نے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، اس میں شک ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ نماز پڑھی ہے، کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے، میری نماز قبول ہو گئی ہے۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، میرا روزہ ہر حال میں قبول ہو گیا ہے۔ میں نے نماز پڑھی ہے اور میرا یہ نماز پڑھنا ہر حال میں قبول ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ حج بیت اللہ کرنے کے بعد کوئی شخص واپس آتا ہے، وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا ہے۔ روزہ رکھنے والا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا روزہ قبول ہو گیا ہے۔ نماز پڑھنے والا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری نماز قبول ہو گئی۔ اس لیے تو دعائیں مانگتے ہیں نا، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں۔ تو ہر نیک عمل کرنے والا دعا مانگ رہا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ باری تعالیٰ یہ نماز پڑھنا میرا کام تھا، قبول کرنا تیرا کام ہے۔ اے رب کریم یہ میرا نماز پڑھنے کا عمل قبول فرما۔ روزہ رکھیں تو دعا مانگتے ہیں، باری تعالیٰ روزہ رکھا تھا تیری رضا کے لیے، جو خامی کمی بیشی رہ گئی اسے معاف فرما کر میرا روزہ قبول فرما۔ حج جب کیا جاتا ہے دعائیں مانگی جاتی ہیں، حج کے ارکان کی ادائیگی میں اگر کہیں کوتاہی، کمی، سستی ہو گئی، باری تعالیٰ معاف فرما کے میرا حج قبول فرما۔ کوئی بندہ نیک عمل کر کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری یہ نیک عبادت قبول ہے۔ ہر بندہ شک کے اندر مبتلا ہے، پڑھنا میرا کام تھا، قبول کرنا رب کا کام ہے۔ بات شک میں ہے، پتہ نہیں قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی۔ روزہ رکھا ہے، پتہ نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں۔ حج کیا ہے، پتہ نہیں قبول ہوا ہے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشکوک مخلوق ہے، چاہے تو رب قبول فرمائے، چاہے ہماری نمازیں ہمارے منہ پہ دے کے مارے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں موجود ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو نمازی سمجھ رہا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوئی۔ تو ماننا پڑے گا۔ میں نے کہا جناب ماننا پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ یہ ضروری ہے
کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، تمام اعمال جو ہیں یہ مشکوک مخلوق ہیں، اور نبیوں اور ولیوں کے مقبول ہونے میں کوئی شک نہیں، نبیوں اور ولیوں کے مقبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ سارے بولے نبیوں اور ولیوں کے مقبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہ تو ایک منصب ہے بھائی، مقبول تھے تو اللہ نے انہیں نبی بنایا، محبوب تھے تو مرتبہ ولایت دیا۔ پتہ یہ چلا کہ نبی اور ولی یہ رب کی بارگاہ کے مقبول بھی ہیں، محبوب بھی ہیں۔ میں نے کہا پروفیسر صاحب افسوس کہ آپ مشکوک مخلوق کو تو وسیلہ مانتے ہو، مگر محبوب مقبول مخلوق کو تم وسیلہ نہیں مانتے، اس کو وسیلہ نہیں مانتے۔ اگر نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، اعمال صالحہ مشکوک مخلوق تمہارے نزدیک وسیلہ ہیں، تو ہمارے نزدیک بحمد اللہ تعالی نبی ولی اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہوتے ہیں، وہ طریقے اعلیٰ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں، کیونکہ انبیاء بھی محبوب ہیں، انبیاء بھی مقبول ہیں، ولی بھی مقبول ہیں، محبوب ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھ دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کا تو پتہ ہی نہیں قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن آپ بھی نماز پڑھتے ہیں بحمد اللہ تعالی۔ جتنے نماز پڑھنے والے ہیں وہ نماز میں ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، جن پر تو نے اپنا۔ اب سمجھیے کہ مقبول مخلوق کیا ہے، محبوب مخلوق کیا ہے، مشکوک مخلوق کیا ہے۔ میں اور کھل کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی ہر نمازی جانتا ہے، پہچانتا ہے، پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ دیکھیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے سانگلہ ہل کے عاشقان رسول یہ بتاؤ کہ قرآن کا راستہ سیدھا راستہ ہے یا نہیں؟ جس کو شک نہیں وہ بولے، جس کو شک ہے وہ خاموش رہے، مجھے اس پہ کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ بھائی بتائیے قرآن کا راستہ سیدھا ہے یا نہیں؟ ڈر کے نہ بولو، کھل کے بولو، قرآن کا راستہ، قرآن کا راستہ اور سنت کا راستہ سیدھا راستہ ہے، سنت کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ تعجب کی بات ہے یارو، یہاں یہ نہیں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، صراط القرآن والسنہ، یا اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا، قرآن کے راستے پہ چلا، سنت کے راستے پہ چلا، یہ نہیں فرمایا۔ اس لیے کہ قرآن و سنت کے صراط مستقیم ہونے میں کوئی شک نہیں کرتا۔ جن کے صراط مستقیم، جن کا راستہ صراط مستقیم ہے، ان پہ لوگ شک کرتے ہیں۔ اس لیے رب نے کھول کے بیان کر دیا، میری بارگاہ میں جب ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو تو یوں عرض کیا کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جن کو سمجھ آ رہی وہ ہاتھ کھڑے میں زیارت کر لوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، غور سے سنیے حضرات جی، میں بھی بندہ، وہ بھی بندہ، ہم بھی بندے، نبی بھی بندے ہوتے ہیں، ہم بھی بندے ہیں، ولی بھی بندے ہوتے ہیں۔ کیا لینے جاتے ہو پیروں پہ، کیا لینے جاتے ہو داتا صاحب، وہ بھی ہماری طرح کے بندے تھے، ہم بھی بندے، وہ بھی بندے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا زبان سنبھال کے بات کر، اقبال نے کہا ہوش کر، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، عبد اور ہے عبد ہو اور ہوتا ہے، بندے بندے میں فرق ہوتا ہے۔ تو نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ قرآن فرماتا ہے میری بارگاہ میں اللہ فرما رہا ہے نماز پڑھو تو عرض کرو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یا اللہ قرآن اور سنت کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ جواب آیا ہاں یہ سیدھا راستہ ہے، مگر سنو صراط الذین انعمت علیہم، میں نے اپنے بندوں میں سے جن بندوں پر انعام کیا ہے ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر میں نے
انعام کیا۔ اللہ اکبر یارو، پتہ یہ چلا ایک وہ مخلوق ہے جو محبوب ہے، وہ تو محبوب ہے نا، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، وہ مقبول ہیں، ان کی ذات بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے پہ ہے، ان کے اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے پہ۔ نبی ولی رب کے مقبول ہیں، مقبول، اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہیں۔ آئیے ذرا اور میں کھل کے عرض کرتا ہوں، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے اپنا انعام کیا۔ اب آگے دیکھیے کیا قرآن فرماتے، تیسری مخلوق کا ذکر آ گیا، تیسری قسم کا ذکر آ گیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ وہ بندے، ایک وہ بندے جن پر اللہ کا قہر نازل ہوا، ایک وہ بندے جن پر خدا کا غضب ہوا، فرعون، شداد، حامان، ابو جہل، ابو لہب، ایک وہ بندے ہیں جن پر قہر نازل ہوا، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور ایک وہ بندے جو گمراہ ہو گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا میری بارگاہ میں نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر یہ عرض کیا کرو، یا اللہ جو گمراہ، جو بندے گمراہ ہو گئے، جن پر تیرا قہر نازل ہوا، جن پر تیرا غضب ہوا، یا اللہ ان کے راستے پہ نہ چلانا، تیرے بندوں میں سے وہ بندے جن پر تو راضی ہے، جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، ہمیں ان بندوں کے راستے پر چلانا۔ ہیں وہ بھی بندے ہیں، یہ وہ بندے ہیں۔ بے نیاز رب فرماتا ہے عرض کرو میری بارگاہ میں، انعمت علیہم، جن بندوں پر تیرا انعام ہوا ہے ان کے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہیں، یا اللہ ان کے راستے پہ نہ چلا۔ یارو بات کھل کے قرآن نے بتا دی، تین مخلوق کی قسمیں ہو گئی، ایک مقبول ہے، ایک محبوب ہے، ایک مشکوک ہے۔ تو یہ لوگ نیک اعمال کو تو وسیلہ مانتے ہیں، اور جن کے مقبول ہونے میں کوئی شک نہیں، جن کے محبوب ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انعمت علیہم، ایک وہ بندے ہیں جن پر میں نے اپنا انعام کیا ہے۔ وہ ہیں کون؟ وہ ہیں کون؟ یا اللہ ان کی کوئی پہچان، ان کی کوئی تعارف، ان کا کوئی عطا پتہ، ان کی کوئی نشانی، جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ دیکھیے ذرا، سنیے قرآن مجید، اللہ رب العزت کا قرآن کیا فرماتا ہے۔ بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا دنیا والوں، میں نے جن پر انعام کیا ہے وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صالحین ہیں، جن پر میں نے اپنے لطف و کرم کی، اپنے انعام کی میں نے بارشیں کر دی ہیں۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں۔ ارے دیکھو کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب میں بھی بندہ وہ بھی بندہ۔ بھائی تم وہ بندے ہو جن کی کوئی حیثیت نہیں، یہ وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے نبوت کے تاج پہنائے، یہ وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے صداقت کے تاج پہنائے، یہ وہ بندے ہیں جن کے سروں پر شہادت کے تاج سجائے گئے، یہ وہ بندے ہیں جن کے سروں پر صالحیت کے تاج سجائے گئے۔ اچھا حضرات، اور بات کھل کے سامنے آ گئی، کتنے گروہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ کتنے؟ چار ہیں یار، کھل کے بولو کتنے؟ آپ کو کوئی پکڑ کے نہیں لے جائے گا، کھل کے بولو ذرا، حوصلہ دو۔ چار طبقات ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، نبی، صدیق، شہید اور صالحین۔ اب ذرا غور کرنا، نتیجہ کیا نکلا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے سر پر نبوت کا تاج سجایا جائے، صدیق وہ ہوتا ہے جس کے سر پر صداقت کا تاج سجایا جائے، شہید وہ ہوتا ہے جس کے سر پر شہادت کا تاج سجایا جائے، صالحین وہ ہوتے ہیں جن کے سروں پر صالحیت کے تاج سجائے جاتے ہیں۔ سانگلہ ہل والوں پتہ چلا نبوت بھی ایک منصب ہے، نبوت ایک، کھل کے بولو یار، نبوت ایک
عہدہ ہے، منصب ہے۔ صداقت بھی، صدیق ہونا بھی ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے، ایک مرتبہ ہے۔ شہید ہونا بھی ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے، ایک مرتبہ ہے۔ صالح ہونا ایک منصب ہے، مرتبہ ہے، عہدہ ہے۔ جس کو اللہ نبوت کے عہدے پہ فائز کرتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، جس کو صداقت کے منصب پر فائز کرتا ہے وہ صدیق ہوتا ہے، جس کو شہادت کے منصب پہ فائز کرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، اور جس کو اللہ صالحیت کے منصب پر فائز کرتا ہے ولی اللہ، اولیاء اللہ، ان کے مزاج میں صالحیت ہوتی ہے، وہ طبعی اعتبار سے صالح شمار ہوتے ہیں۔ لہذا پتہ یہ چلا نبی ہوں، صدیق ہوں، شہید ہوں اور اولیاء کاملین ہوں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، مقبول بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ اور بے نیاز رب فرماتا ہے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ اور نماز میں کہا کرو یا اللہ ہمیں اپنے ان مقبول بندوں کے راستے پر چلا، ان کے راستے پہ چل، ان پر اپنا انعام کیا۔ اب نیک بندے، اللہ کے مقبول اولیاء کاملین اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے۔ اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈ کے لاؤ۔ آئیے میں ایک حدیث شریف سناتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی کھل کے بات سمجھ نہیں آ رہی تو آئیے ہم اور آسان کر دیتے ہیں، الحمدللہ، ہمارا کیا جائے گا۔ ہم نے تو بھئی آپ کو ایک حدیث شریف سنانی ہے، سارے مسئلے ہی حل ہو جانے ہیں۔ آپ کو روحانی تسکین ہوگی، ایمانوں کو جلا ملے گی، اور پورے مسئلے کو آپ بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ مسلم شریف بخاری کے بعد حدیث میں جس کا درجہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا بنی اسرائیل قوم میں ایک بندہ تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا، 99 بندے کا قاتل۔ اور وہ ایک راہب کے پاس گیا، اس نے کہا جناب میں بہت گناہگار بندہ ہوں، میں 99 آدمی کا قاتل ہوں، 99 بندہ قتل کر چکا ہوں، اب ندامت ہے، شرمندگی ہے، کیا میرا یہ 99 آدمی کو قتل کرنے کا جرم معاف ہو جائے گا؟ اب سنیے ذرا، جو وسیلے کا منکر تھا، اس نے وسیلے کا جو منکر تھا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا توبہ توبہ، اتنا ظلم، 99 بندے کو قتل کیا اور اب بھی تو بخشنے جانے کی امید رکھتا ہے؟ توبہ توبہ، تیری بخشش کا کوئی سامان و ذریعہ باقی نہیں رہا۔ اس نے حدیث شریف میں ہے، اور کون بیان کر رہا ہے؟ آمنہ کے لال بیان کریں، تاجدار کائنات، رسول الثقلین، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے اسے بھی قتل کر دیا، راہب کو بھی قتل کیا۔ اس نے کہا اچھا اگر میری بخشش کی امید نہیں تو پھر مولوی صاحب تمہاری زندگی کی بھی کوئی امید اب باقی نہیں۔ اس نے گردن کاٹ کے پھینک دی، اس نے کہا جاؤ مزے کرو اب۔ وہ بیچارہ پریشان پھرتا پھراتا، راستے میں کوئی مل گیا اللہ والا، اس نے کہا تجھے کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہے، حواس باختہ ہے، کیا بات ہے، ہوائیاں اڑی اڑی ہیں چہرے کی، کیوں پھر رہا ہے مارا مارا؟ اس نے کہا یار 100 بندہ قتل ہو گیا ہے، کیا میرا یہ جرم معاف ہو جائے گا؟ اس نے کہا گھبراتا کیوں ہے؟ اس نے کہا یہ کیا بات ہے، 100 بندے کا قاتل ہے، رب کی رحمت تو اس سے بھی کہیں وسیع ہے۔ یہ تصور ہمارے دین نے دیا، انسان جتنا مرضی گناہگار ہو جب توبہ کرے اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو حرف غلط کی طرح مٹا دیتا ہے۔ کیا یہ حدیث شریف نہیں ہے سانگلہ والوں کہ میرے آقا نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک اور بات سناؤں آپ کو، سنیں گے؟ جو سننا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی مزے کی بات ہے۔ بات کہاں سے سنا رہا ہوں؟ اللہ کے قرآن سے۔
اللہ کے قرآن سے رب کا فرمان سنا رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، علماء موجود ہیں اسٹیج پر، حافظ موجود ہیں، ان سے پوچھئے توبہ کا ایک درجہ ایسا ہے جب بندہ وہ توبہ کر لیتا ہے بے نیاز، اب قرآن میں فرماتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایک وہ بندے ہیں جب گڑ گڑا کر میری بارگاہ میں آنسو بہا کر سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، میں اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ کچھ آیا مزہ آپ کو؟ آپ تو لطیفے سنتے ہیں، سنو اللہ کا قرآن بھی کبھی سنا کرو، قرآن سنا کرو کبھی کبھی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کیا تھا گناہ، سمجھ آ رہی؟ کیا تھا، جب توبہ کی تو اللہ نے اس گناہ کو نیکی بنا دیا۔ میں نہیں کہتا، اگر غلط کہہ رہا ہوں میرے گلے میں پٹکا ڈالو۔ بے نیاز رب فرماتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، توبہ اتنے اعلیٰ درجے کی کرو کہ بے نیاز رب تمہارے تمام گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے۔ کیا یہ حدیث شریف نہیں ہے؟ بات اور طرف موضوع چلا جائے گا۔ میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی کو جنت کی طرف جا رہا ہوگا، فرشتے اس کو روک لیں گے، روک لیں گے۔ وہ کہیں گے تو کدھر جا رہا ہے؟ کہے گا میں جنت میں جا رہا ہوں۔ وہ کہیں گے تیرے تو دفتر ہی بھرے ہوئے ہیں گناہوں سے، تو نے اتنے گناہ کیے ہیں، تیرے تو رجسٹر کھاتے بڑے بھرے ہوئے ہیں۔ اس کو پکڑ کر جب اللہ کی بارگاہ میں لے جایا جائے گا، بے نیاز رب پوچھے گا اس بندے کو کیوں پکڑا ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ اس نے تو گناہ بڑے کیے تھے۔ بے نیاز رب فرمائے گا لاؤ اس کے گناہوں کو کوئی ثبوت ہے تو لے آؤ، لاؤ اس کے گناہوں کے ثبوت۔ اور کیا ہوگا؟ فرشتے بڑے بڑے کھاتے، وہی کھاتے رجسٹر اٹھا کے لے آئیں گے۔ جب لائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کھول کے دیکھو اس کے گناہ کون کون سے۔ جب فرشتے رجسٹروں کی پھولا بھالی کریں گے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پھولا بھالی کریں گے، ہر صفحہ خالی، لکھا ہی کچھ نہیں، سارے کھاتے وہی بھول بھال کے کہیں گے یا اللہ کیے تو گناہ بہت زیادہ تھے لیکن کھاتا بالکل صاف ہے، کھاتا بالکل صاف ہے، پتہ نہیں کیا ماجرا ہوا، کیا معاملہ ہوا۔ بے نیاز رب نے فرمایا اس نے میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی تھی، اس نے آنسو بہائے تھے، اس کے آنسوؤں نے اس کے سارے گناہوں کو دھو ڈالا ہے۔ اس نے کہا گھبرا نہ، مسلم شریف پڑھ رہا ہوں، حدیث شریف پڑھ رہا ہوں، میں تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ کا فرمان پڑھ رہا ہوں، تاجدار کائنات ناطق وحی رسول الثقلین، آپ کی حدیث شریف سنا رہا ہوں۔ اس بندے نے پتہ کیا؟ وہ اللہ والا تھا۔ وہ کون تھا؟ اللہ والا۔ اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ آئیے وسیلہ کیا ہے؟ یہ حضور کا فرمان سنا رہا ہوں، حدیث شریف سنا رہا ہوں۔ وہ اللہ والا جو ملا نا، اس نے کہا او گھبرانا کیوں ہے؟ انطلق بارض قضا و قضا، انطلق بارض قضا و قضا فیہا اناس یذکرون اللہ۔ اس نے کہا گھبرا نہ، فلاں پنڈ میں چلا جا، فلاں بستی میں چلا جا، فلاں گاؤں میں چلا جا، فلاں قریے میں چلا جا، فیہا اناس، وہاں اللہ کے کچھ بندے رہتے ہیں۔ میں بھی بندہ، تو بھی بندہ۔ یہ وہ بندے ہیں جو مقبول ہیں، یہ وہ بندے ہیں۔ یہ بندے کون تھے؟ آئیے ذرا حدیث سے پوچھتے ہیں نا، تعارف حدیث سے کرتے ہیں۔ اس اللہ کے ولی نے کہا انطلق بارض قضا و قضا فیہا اناس یذکرون اللہ، وہاں اللہ کے وہ بندے رہتے ہیں جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، جو ہر وقت اللہ کے،
ہم غفلت میں رہتے ہیں، یہ ہر وقت ذکر میں رہتے ہیں. یہ فرق ہے بندے بندے میں. کیوں جاتی ہو مزارات پر داتا صاحب کیا لینے جاتے ہو؟ بھائی ہم تو غفلتوں میں، ہماری راتیں غفلتوں میں بسر ہوتی، ہمارے دن غفلتوں میں بسر ہوتے ہیں. یہ جو مزارات میں آرام فرما ہے اولیاء کاملین، اللہ کے مقرب و محبوب بندے، ان کے دن بھی یاد الہی میں گزرتے ہیں، ان کی راتیں بھی یاد الہی میں گزرتی ہیں. بھائی تسلی نہ ہو تو قرآن سے پوچھ لو. جاؤ کھولو اللہ کا قرآن، رب ان بندوں کا تعارف کرا رہا ہے. الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. بات یبیتو رات بسر کرنا، بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے. اور تمہیں کیا پتہ میرے ولیوں کی کیا شان ہے؟ بے نیاز رب فرماتا ہے ان کی راتیں گزرتی ہیں. یبیتون لربہم، یہ راتیں گزارتے ہیں اپنے پروردگار کے لیے. ان کی راتیں گزرتی ہیں اپنے رب کے، اپنے پروردگار. کیسے گزرتی ہیں؟ کیسے گزرتی ہیں؟ رب بیان فرما رہا ہے، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے راتیں کیسے گزرتی ہیں. سجدم وقیاما. کبھی سجدے میں ہوتے ہیں تو ساری رات گزر جاتی ہے، کبھی قیام میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، رات گزر جاتی ہے. آؤ اگر پہچاننا چاہو تو مخدومہ کائنات، سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء الجنہ، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا سجدے کی حالت میں ہیں. مسجد نبوی میں فجر کی اذان ہو جاتی ہے. اذان ہوئی نا، سجدے سے سر اٹھایا، نماز مکمل کی، سلام پھیرا. آسمان کو دیکھ کر سیدہ سلام اللہ علیہا زہرا پاک نے رسول اللہ کی دخترے سر بلند جو میدان محشر میں آئیں گی تو آواز آئے گی، اے حشر والو اپنی نگاہوں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، رسول اللہ کی شہزادی جا رہی ہے. یہ فرق ہے. اتقوا اللہ وابتغوا الیہ المقبول. اللہ کے اولیاء انبیاء یہ وسیلہ ہیں خدا تک پہنچنے کا. سیدہ عالم نے کیا کہا؟ آسمان کو دیکھ کر مخدومہ کائنات سیدۃ النساء الجنہ سر آ بھر کے فرماتی ہیں، اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں، تیرے رسول کی بیٹی نے جی بھر کے تجھے بھی سجدہ بھی نہیں کیا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. عرش والا رب فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں، جو میرے ہو جاتے ہیں، جن کو میں نبوتی عطا کرتا ہوں، جن کو صداقتی عطا کرتا ہوں، جن کو شہادت کے تاج عطا کرتا ہوں، جن کو صالحیت کے تاج عطا کرتا ہوں، ان کی راتیں تمہاری راتیں غفلتوں میں گزرتی ہیں. ان کی راتیں کبھی قیام میں گزرتی ہیں، کبھی سجدے میں گزرتی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ، جاؤ علماء سے پوچھو امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے جو حضور کے روضہ پاک پر جا کے سلام عرض کرتا ہے مدینہ پاک، اور سرکار کے روضہ انور پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے السلام علیکہ یا سید المرسلین. اے رسولوں کے سردار میرا سلام قبول فرمائیے. حضور کی قبر انور سے آواز آتی ہے وعلیک السلام یا امام المسلمین، مسلمانوں کے امام، وعلیکم السلام. امام اعظم ابو حنیفہ کو حضور کے روضے سے سلام آتا ہے. یہ ہے بندے بندے میں فرق. یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے اپنا انعام کیا. آئیے حضرات بات زیادہ نہ پھیل جائے. اس نے کہا گھبرانا، انطلق بارض قضا وقضا فیہا اناس یذکرون اللہ. وہاں اللہ کے کچھ بندے رہتے ہیں جو اپنے رب کی یاد کا چراغ دل میں روشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے سینے ذکر الہی سے آباد ہیں. جا
ان کی خدمت میں چلا جا۔ یارو کہاں بھیج رہے ہیں؟ حقیقت وسیلہ کیا ہے؟ احمد رضا نے ایسے نہیں کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا۔ احمد رضا غوث اعظم کو رسول معظم کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں اور پھر رسول معظم کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں غوث اعظم وسیلہ، حضور کی بارگاہ میں غوث اعظم وسیلہ، اور بے نیاز رب کی بارگاہ میں مدینے والا آقا وسیلہ۔ اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ، اللہ کے ولیوں کو حضور کی بارگاہ میں وسیلہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا۔ آج صرف اتنا ہی مضمون ہوگا حقیقت وسیلہ، غور سے سننا اور سمجھنا ذرا۔ آپ کے چہرے مجھے بتا دیتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آئی ہے نہیں آئی، اس لیے میں مقرر پھر بات کرتا ہوں، تکرار بھی کرنا پڑے تو کروں گا کیونکہ بات سمجھانے آیا ہوں، سمجھ نہیں آئے گی تو فائدہ کوئی نہیں۔ وہ کوئی پوچھے تو ہم بتانے کے تو قابل ہو جائیں، وہی ایسے ہی نہیں جاتے۔ میرے مدینے کے تاجدار نے فرمایا وہ چلا 100 بندے کا قاتل چل پڑا، کہاں جا رہا ہے؟ آپ داتا گنج بخت کے مزار پہ جاتے ہو، وہ بنی اسرائیل قوم کی اولیاء اللہ کے ڈیرے پہ جا رہا تھا۔ کہاں جا رہا تھا؟ ولیوں کے ان کے آستانے پہ جا رہا تھا۔ آپ آستانہ داتا گنج بخش علی اجمیری پہ جاتے ہو، تمہیں مبارک ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ چلا نا اس بستی کی طرف، بیمار ہو گیا راستے میں، ابھی وہاں پہنچا نہیں کہ اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ وہ 100 بندے کا قاتل اجے اپڑیا نہیں، راہ وچ ہی مر گیا۔ لو سنو ذرا، یہ ہے وسیلہ۔ راستے میں جب اس کو موت آئی نا، رحمت والے فرشتے بھی آ گئے، زحمت والے بھی۔ زحمت والے فرشتوں نے کہا 100 آدمی کا قاتل ہے، ہم لے جائیں گے۔ رحمت والوں نے کہا تھا تو 100 بندے کا قاتل، کوئی شک نہیں، مگر دیکھو تو صحیح کہاں جا رہا تھا، کس نیت سے جا رہا تھا، کہاں جا رہا تھا، کس نیت سے جا رہا تھا۔ توبہ تو اس نے اس وقت ہی کر لی تھی جب گھر سے چلا تھا۔ ہائے ہائے، بے نیاز رب نے جب اس نے سفر کا آغاز کیا، اس کے سفر کا آغاز اس کے لیے توبہ کا عمل بن گیا، بے نیاز رب نے اسی وقت اس کو معاف کر دیا۔ فرشتے جھگڑ رہے ہیں، کیوں جھگڑتے ہو فرشتوں؟ کہا جی 100 بندے کا قاتل ہے۔ دوسروں نے کہا جی تھا تو 100 بندے کا قاتل، لیکن جا رہا تھا ولیوں کے ڈیرے پر، اور جا رہا تھا سچے دل سے تائب ہو کے۔ بے نیاز رب نے فرمایا فرشتوں جھگڑو نا۔ کون کہہ رہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں، آمنہ کے لال فرماتے ہیں، رب نے فرمایا وہ جگہ ناپ لو، پیمائش کرو، جہاں سے چلا تھا اور جہاں اس کو موت آئی، یہ پیمائش کرو زمین کی، اور جہاں اس کو موت آئی، اس کی لاش پڑی ہے، یہاں سے لے کے ولیوں کے ڈیرے تک ناپ لو۔ اگر اولیاء اللہ کی آستانے، ان کے ڈیرے، ان کی بستی ان سے قریب ہے تو رحمت والو تمہارا حصہ ہے، اگر دور ہے تو زحمت والو بھلے تم لے جاؤ۔ اب میں نہیں کہتا، میری کیا مجال و اوقات۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں پیمائش کرنے لگے نا فرشتے، بے نیاز رب نے فرمایا زمین سکڑ جا۔ رب نے حکم دیا جب پیمائش کی تو حدیث شریف میں آتا ہے ایک بالش اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا، اللہ والوں کی بستی کے قریب جا رہا ہے، راستے میں موت آئی، ابھی پہنچا نہیں ہے، ابھی پہنچا نہیں ہے، توبہ بھی قبول ہو گئی،
100 بندے کا قتل اللہ نے معاف کر کے جنت کی بہاروں میں پہنچا دیا. بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیں دے, لکھی ہوئی لوح و قلم والی تحریر بدل دیں. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر. اگر سمجھ نہ آئے تو امام ربانی مجدد الفسانی سے پوچھ لو. حضرت امام ربانی قندیل نورانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سراندی رضی اللہ عنہ, آپ کے 2 بیٹے تھے, دونوں شہزادوں کو استاذ کے پاس پڑھنے کے لیے چھوڑا. مکتب میں جب داخل کرا کے آئے, شام کو بچے واپس آئے تو حضرت امام ربانی نے فرمایا کہ بیٹو, تمہارے استاذ کی میں نے پیشانی دیکھی ہے جس پہ لکھا ہے کہ یہ شقی ہے, شقی, بدبخت. اس کی پیشانی پر, ماتھے پر بدبختی کے آثار ہیں. تمہارا استاذ بدبخت ہے, یہاں لکھا ہوا ہے. بھئی ہم تو آپ میری پیشانیاں پڑھتے ہیں, میں آپ کی دیکھ رہا ہوں, ہمیں کیا پتا. یہ نگاہ ولایت تھی, آپ نے پیشانی کو پڑھ لیا. فرمایا یہ تو بدبخت ہے استاذ, اس کی پیشانی پہ بدبختی کے آثار ہیں. بچے جب مکتب میں اگلے دن گئے نا تو بچے پریشان, سہمے شہزادے. کیوں؟ بچوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ جو استاذ خود بدبخت ہے اس سے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا. جو آپ ہی بدبخت ہے کسی کو کیا خوش بخت بنائے گا. دل میں یہ خیال آیا, پریشان تھے. استاذ نے پوچھا بچوں کیا بات ہے, پریشانی کاہے کی, کس بات کی پریشانی ہے؟ کہا ابا حضور نے فرمایا کہ تمہارے استاذ کی پیشانی پہ بدبخت لکھا ہے, شقی, بدبخت. استاذ کوئی اچھے ذہن کا تھا, 2 نمبر ہوتا تو کہتا لے 10 وڈا ولی بڑے پھر رہتے رہتے, کئی ویکھے تیرے ابے ورگے سا, میں آپ بڑا وڈا بڑا. بدبخت ہوتا تو منفی بولی بولتا. وہ استاد بھی نسلی تھا نا, ذرا غور سے سننا سانگلہ والو. اس نے پتہ کیا امام ربانی فرماتا, اس نے کیا کہا استاد نے کہا پھر اپنے ابا جی نو آکھو نا وہ ہاتھ چک کے رب دی بارگاہ بھئی دعا کرے. تے اپنے ابا جی نو عرض کرو, میری طرفوں آکھو, گزارش کرو, وہ ہاتھ چک کے دعا چا کرن تے اونا دی دعا نہ رب میری بدبختی نو نیک بختی وچ بدل دے, تے میری شقاوت نو سعادت وچ بدل دے. میرے متھے اتے شقی دی بجائے سعید لکھیا جائے. جاؤ ابا جی نو آکھو. دونوں شہزادے گئے نا تو جا کے کہا ابا جی استاد صاحب یوں کہتے تھے, استاد صاحب یوں کہتے تھے. اب امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب لوح محفوظ پہ دیکھا تو یہ تقدیر مبرم تھی, اور تقدیر مبرم تو بدلہ نہیں کرتی. تقدیر کی 2 قسمیں ہیں, ایک تقدیر معلق ہے اور ایک تقدیر مبرم ہے. تقدیر معلق دعا سے بدل جاتی ہے, صدقے خیرات سے بدل جاتی ہے, ماں باپ کی دعا سے, استاد اور مرشد کی نگاہ سے. قضائے معلق, تقدیر معلق بدل جاتی ہے, لیکن قضائے مبرم, تقدیر مبرم وہ نہیں بدلا کرتی. حضرت مجدد پاک فرماتی ہیں میں نے جب لوح محفوظ پہ دیکھا تو یہ تقدیر مبرم تھی, وہ تو بدلتی نہیں. امام ربانی فرماتے ہیں مجھے دیکھیے وسیلہ کیا ہے. امام ربانی فرماتے ہیں میرے دل میں بیٹھے بیٹھے یہ خیال آیا کہ مدنی کریم آقا, لجپال آقا کی امت میں ایک شخص ہے جسے سید عبد القادر کہتے ہیں اور دنیا والے ان کو غوث پاک کہتے ہیں. فرمایا ان کی دعا ہو اور وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے اور قضائے مبرم کے بدلنے کی دعا غوث العظم غوث الثقلین فرما دیں تو رب ذوالجلال ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. رب ذوالجلال قضائے مبرم کو بھی ان کی دعا سے بدل دیتا. اب سنیے وسیلہ کیا ہے. امام ربانی فرماتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھائے تو میں نے کیا کہا, میں کہا ربا
ربا او دعا غوث پاک دی جیدی برکت نال تو قضائے مبرم بدل دینا ہے. بے نیاز ربا میرے پتران دا استاد جیڑا ہے ایدی بدبختی نو غوث پاک دی اس دعا دی برکت نال سعادت وچ بدل دے، او دی بدبختی نو نیک بختی وچ بدل دے. میں تینوں غوث پاک دی دعا نو تیری بارگاہ وچ وسیلہ پیش کر رہا. اب مجدد پاک کی زبانی سنیے، مجدد پاک کی زبانی سنیے. امام ربانی فرماتے ہیں میں نے دعا مانگ کر چہرے پہ ہاتھ پھیرے، میں نے لوح محفوظ پہ نگاہ ڈال کے دیکھا غوث پاک کے وسیلے کی برکت سے بے نیاز رب نے میرے بیٹوں کے استاد کی بدبختی کو نیک بختی میں بدل دیا، شقاوت کو سعادت میں بدل دیا. پہلے متھے تھے لکھے سی یہ بڑا بدبخت بندہ ہے، ہوں لکھیا گیا بڑا نیک بخت بندہ. ایڈا نیک بخت ہے جیڑا ایدے کوڑ بھوے گا وہ بھی نیک بخت ہو جائے، جیڑا ایدے کوڑ بھوے گا وہ بھی نیک بخت ہو جائے گا. اور جتھے کلیا سی نا اللہ والے کہ فیہا اناس یذکرون اللہ. لو سنو اینا فرق جے حضرت داتا گنج بخش دا تے بڑا اونچا مقام ہے نا کہ غوث پاک نے فرمایا میں انہاں دے دور وچ ہوندا تے مرید ہو جاتا. جیڑا بندہ رب دے ذکر وچ رہندا ہے نا ہن او دی شان سنو ذرا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے سوکھی ہوئی گھاس میں ایک ہرا بھرا تنکا ہوتا ہے. ساری گنڈڑی سکے کا دی بنی، ساری دنیا کا پورا محلہ بے نماز، پوری گلی بے نماز، پورا محلہ بے نماز آدھا تو دو چار بندے ادھو چو نماز پڑھنا ہونا رب دے کار وچ مسیح تھی. تے میرے نبی پاک نے فرمایا غافلاں وچ اللہ دا ذکر کرنے والا نماز ذکر ہے کہ نہیں رب دا؟ جنہوں شک نہیں وہ بولے نماز اللہ دا ذکر ہے یا نہیں؟ اقم الصلاۃ لذکری، او یارو نماز بھی رب دا ذکر ہے، نماز بھی رب دا ذکر ہے. تے سونے نبی پاک نے فرمایا غافلاں وچ اللہ دا ذکر کرنے والا انجے جے میں سکی ہوئی کاہ دی گٹھڑی بنی ہوئے تے ایک تیلا وچ ہرا بھرا ہوئے نا، غافلاں وچ اللہ دا ذکر کرنے والا انجے. اچھا پھر او دا وزن ویکھ لیا جو دا مقام کی فیہا اناس یذکرون اللہ. انہیں آکھا 100 بندہ مارے ہی جا جڑے اللہ دے ذکر کرنے والے ہیں انہاں کو جا، انہاں دی مجلس بھی جا، انہاں دی صحبت بھی جا، انہاں دے کول جا کے بیٹھ جا اور ساری عرض معروض کر، تیرا رب تینوں معاف فرما دے گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب دی شان ہے وہ گیا اجے اپڑیا نہیں، رب نے پہلے ہی سرفراز فرما دیتا. اے او بندے نے رب نے آکھیا ہاتھ بن کے کھلو نا تے آکھیا کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری لاہوری ڈاکٹر اقبال نے بھی آکھیا سید حجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر راہر. اور داتا صاحب نے تے مسئلہ ہی حل کر چھڑیا، انہوں نے فرمایا جیڑا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری خواجہ خواجگان عطائے رسول فی الہند، آپ نے فرمایا کو مینو آ کے پوچھے نا کہ قبراں والے کو کی لبدا ہے. خواجہ غریب نواز فرماندے آندے میرے کو پوچھو. داتا صاحب حاضری دیو نا عرس سے جانا انشاءاللہ. تے قدمین شریفین والے کو حجرہ ہے جدے اتنے لکھے ہے حجرہ مبارکہ حجرہ اعتقاف خواجہ خواجگان عطائے رسول فی الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. یہ وہ تھائیں جتھے خواجہ غریب نواز نے 40 دن چلا کشی کی تھی اعتقاف بھی تھرے. تو اعتقاف تو جدو اٹھے نا تو خزانے نال پرپور کرتا نا داتا صاحب نے تو آپ فرمایا آؤ میں دسنا کی لبدا ہے. آپ نے قبر والی اشارہ کر کے فرمایا آؤ میں دسنا قبراں والیاں کو کی لبدا ہے. فرمایا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان اولیاء. اتقوا اللہ
وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا۔ تمام انبیاء اور اولیاء یہ خدا کی بارگاہ تک وسیلہ ہے۔ اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اولیاء کاملین کو اللہ نے بڑی عزتیں دی ہیں۔ امام علی مقام، امام علی وقار، فرزند رسول، تاجدار کربلا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ وعلی ابیہ و امہ و جدہ من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ امام علی مقام کا سر انور مصر میں دفن ہے، قاہرہ میں۔ قاہرہ میں امام علی مقام کا سر اقدس، جسد مبارک کربلا معلیٰ میں ہے۔ امام پاک کا روضہ مبارک، جسد مبارک کربلا معلیٰ میں ہے، عراق میں۔ اور آپ کا سر اقدس قاہرہ مصر کے اندر، آپ کا سر اقدس قبہ حسینی اس کا نام ہے جگہ کا، جہاں امام علی مقام کا سر اقدس ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کاملین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں امام علی مقام کا سر اقدس دفن ہے، آپ کے سر اقدس کے مدفن پر جا کر ہم نے فیض حاصل کیا ہے۔ اس میں سے ایک میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پھر میرا مضمون مکمل الحمدللہ۔ امام عبد الوہاب شعرانی ولایت و معرفت کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے امام عبد الوہاب شعرانی۔ وہ اپنے طبقات میں لکھتے ہیں کہ میں امام پاک کا سر اقدس جہاں دفن ہے قبہ حسینی، وہاں جب بھی جاتا امام علی مقام کو جب سلام عرض کرتا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے فرزند میرا سلام قبول فرمائیے۔ امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں میں سلام عرض کرتا تو فوراً جواب آتا، وعلیک السلام یا شعرانی، شعرانی تمہیں بھی سلام۔ فرماتے ہیں ایک دن جب میں نے جا کے سلام عرض کیا نا، سلام عرض کیا تو جواب ہی نہیں آیا۔ فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا، ساری رات مضطرب رہا، بے قرار رہا، ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا، نہ جانے کون سی خطا سرزد ہو گئی کہ امام پاک ناراض ہو گئے، آج میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ رات جاگتے ہوئے کٹی نا، دل میں ارادہ کیا صبح جا کے امام پاک سے معافی مانگوں گا، کوئی خطا کوئی غلطی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی تو معاف فرما دیجیے۔ فرماتے ہیں میں معمول کے مطابق جب گیا تو میں نے سلام عرض کیا نا تو سلام کا فوراً جواب آیا، وعلیک السلام شعرانی، شعرانی میرا بھی سلام ہو تجھے۔ امام عبد الوہاب شعرانی لکھتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور کل میں نے سلام کہا تھا، آپ نے جواب ہی نہیں دیا، کوئی خطا کوئی غلطی کوئی بے ادبی کوئی کوتاہی کوئی کمی بیشی ہو گئی تو معاف کر دیجئے۔ امام پاک کے سر اقدس سے آواز آئی، شعرانی کل جب تو نے مجھے سلام کہا میں مدینہ پاک اپنے نانا جان سے گفتگو کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اپنے نانا جان سے گفتگو کر رہا تھا تو تیرے سلام کا جواب، گفتگو کو منقطع کر کے تو تیرے سلام کا جواب دیتا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور احترام بارگاہ نبوت کا یہ تقاضا تھا کہ میں تیرے سلام کا جواب نہ دیتا۔ گفتگو تو حضور سے ہو رہی تھی، کلام اپنے نانا پاک سے کر رہا تھا، تیرے سلام کا جواب کیسے دیتا؟ حاضرین محترم، میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے میرے آقا کے بارے میں فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ اور فیصلہ کن واقعہ سن لیں،
اس کے بعد پھر دعا مانگتے ہیں. بھئی ہماری کتابیں تو بڑی بڑی ہیں، میرا بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، میں چھپ کر بیان نہیں کر رہا کہ کسی بند کمرے میں بیٹھ کے ریکارڈنگ کرا رہا ہوں. میں مسجد میں، محبوب سبحانی مسجد میں، سارا حال ماشاءاللہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے. عاشقان رسول کے ہجوم میں، اولیاء کے نیاز مندوں کے ہجوم میں کہہ رہا ہوں کہ دیوبند مکتبہ فکر کے مجدد مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء میں لکھا ہے تو حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی مدینہ پاک حاضر ہوئے. ہماری کتابوں میں تو ہے ہی جمال الاولیاء، مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب. احمد کبیر، شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ پاک حاضر ہیں، اور حضور کے روضے پہ جا کے جب سلام عرض کرتے ہیں نا تو میرے آقا کریم سلام کا جواب دیتے ہیں. شیخ احمد کبیر رفاعی عرض کرتے ہیں آقا میں اپنے گھر میں بیٹھ کر جب سلام عرض کرتا تھا تو جواب وہاں بھی سن لیتا تھا. حضور سلام کا جواب تو میں وہاں بھی سنتا تھا. آقا آج جی یہ چاہتا ہے، تمنا یہ ہے، آرزو یہ مچل رہی ہے کہ دست پاک قبر انور سے باہر جلوہ گر ہو، احمد کبیر زیارت بھی کرے، بوسہ لینے کا شرف بھی حاصل کرے. اللہ کی عزت کی قسم سانگلہ ہلوا لو، اللہ کی عزت کی قسم. احمد کبیر رفاعی نے جیسے ہی استغاثہ پیش کیا، سرکار سے فریاد کی، عرض کی آقا سلام کا جواب تو گھر میں بھی سنتا تھا، آج تمنا یہ ہے، آرزو یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ قبر انور شق ہو، دست پاک قبر انور سے باہر جلوہ گر ہو، میں زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو، کلیجے کو ٹھنڈک پہنچاؤں، اور پھر آپ کے دست پاک کا بوسہ لے کر پورے وجود کی روحانیت کو عروج پہ پہنچاؤں. میں نہیں کہتا بھائیو میری کیا مجال، میری کیا اوقات، یہ تو تھانوی صاحب نے لکھا ہے جمال الاولیاء میں، قبر انور مصطفیٰ شق ہوئی، اللہ اکبر، میرے آقا کا دست پاک قبر انور سے باہر جلوہ گر ہوا، جس سے پوری مسجد نبوی شریف بقعہ نور بن گئی، فضائیں خوشبوؤں سے معطر ہو گئی، خوشبوئیں بکھر گئی پوری مسجد نبوی میں، فضا معمر ہو گئی، معطر ہو گئی. میرے آقا کا دست پاک قبر انور سے باہر جلوہ گر ہوا. احمد کبیر رفاعی نے بوسہ بھی لیا، زیارت بھی کی. تھانوی صاحب لکھتے ہیں وہاں موجودین سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے اس منظر کو دیکھا کہ آقا کا دست پاک قبر انور سے باہر جلوہ گر ہوا ہے. احمد کبیر رفاعی نے بوسہ بھی لیا ہے، فضائیں معمر و معطر بھی ہوئی ہیں، خوشبوئیں بکھر گئی ہیں، فضائیں مہک اٹھی ہیں، اور پوری مسجد نبی بقعہ نور بن گئی ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. بھئی ہم خوش قسمت ہیں، اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہیں، ہماری نسبت اولیاء اللہ سے ہے، اولیاء اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے. آئیے رب کریم سے دعا مانگیں کہ بے نیاز رب اسی پاکیزہ طیب و طاہر سچے اور سچے عقیدے پر ہمیں زندہ رکھے، اور جب مریں تو اسی پاکیزہ طیب و طاہر سچے سچے کھرے عقیدے پر ہمیں موت آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.